ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ مبارک ہوئے مومنانو اج خوش ایام دی، مبارک ہوئے مومنانو اج خوش ایام دی، یہ سب برکت خدا دی تے خدا دے نام دی، تے مرزائی لکھ کرن تواڑے لئی ساڑے لئی ٹنگ بازیاں، پر کدی بجھ نہیں سکتی نوری شمع اسلام دی۔ تمام احباب محبت عقیدت اور عبادت کی نیت سے درود پاک کی تلاوت فرما لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ضلع جھنگ کے زیر اہتمام آج یہ عظیم الشان تاریخ ساز کانفرنس آپ کی اس غلہ منڈی جھنگ کے اندر منعقد ہے۔ بہت سارے اکابرین بیان فرما چکے اور کافی تعداد میں اکابر علماء کرام شعراء وہ انشاءاللہ آپ سے مخاطب ہونے والے ہیں۔ میں آج کی اس کامیاب کانفرنس منعقد کرنے پر حضرت سید پیر مصدوق حسین شاہ صاحب اور دیگر علماء کرام ان کی پوری ٹیم اور حضرت کے صاحبزادے حضرت مولانا سید مسرور حسین شاہ صاحب، اللہ رب العزت ان تمام حضرات کی ان کی پوری ٹیم کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جھنگ کے غیرت مند مسلمانوں، شمع رسالت کے پروانوں، دیوانوں، صحابہ کرام کے مستانوں اور یہاں کے مسلمانوں کے لیے اللہ بیداری کا ذریعہ بنائے۔ حضرات گرامی، ستمبر کی 8 تاریخ ہے 2022، گزشتہ کل کا جو دن تھا 7 ستمبر والی تاریخ، یہی 7 ستمبر کی تاریخ جب 1974 میں آئی تھی تو پاکستان کی قومی اسمبلی سے آئینی اور قانونی طور پر قادیانیوں اور مرزائیوں کو باقاعدہ غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تھا، کافر قرار دیا گیا تھا۔ اس لیے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے پورے ملک کے اندر یہ کانفرنسیں منعقد کی ہیں۔ 1 ستمبر سے کراچی میں کانفرنس منعقد ہوئی اور اب لگاتار یہ سلسلہ جاری ہے، روزانہ 2 3 کانفرنسیں ہو رہی ہیں۔ 10 ستمبر کو سیالکوٹ کے اندر بہت بڑی تاریخ ساز کانفرنس ہو رہی، اور پھر یہ سلسلہ چلتے چلتے 29 ستمبر کو انشاءاللہ مرکزی عیدگاہ سرگودا کے اندر 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ کے مجمع کی صورت میں ختم نبوت کی تاریخ ساز کانفرنس ہونی ہے۔ اور پھر یہ سلسلہ یہاں ختم نہیں ہوگا، اکتوبر کے مہینے میں انشاءاللہ 27-28 اکتوبر کو چناب نگر میں ایسے ہی ایک میدان سجنے والا ہے، عاشقان رسول کا، پاک پیغمبر علیہ السلام کے دیوانوں کا، مستانوں کا ایک عظیم اجتماع ہونے والا ہے۔ ہر سال جو کانفرنس ہوتی ہے 27-28 اکتوبر کو، اس سال بھی وہ تاریخ ساز کانفرنس ہوگی۔ کیا توقع رکھوں آپ احباب سے؟ آپ ہمارے سرگودا کے بھی پڑوسی ہیں، آپ کو دعوت دینا چاہوں گا 29 ستمبر کو سرگودا میں بھی تشریف لائیے، 27-28 اکتوبر کو چناب نگر بھی جائیں گے انشاءاللہ، پہنچیں گے انشاءاللہ۔ یہ کینسر والا پھوڑا، یہ کینسر والا دانا 74 کی آئینی تلوار کے ذریعے سے کاٹ کے الگ پھینکا گیا، تاکہ امت مسلمہ کے وجود کو، امت مسلمہ کے ایمان کو قادیانیت مرزائیت کے فتنے سے، ان دجالوں سے امت کے ایمان کو بچایا جائے۔ سوال یہ ہے 1974 کی وہ تاریخ کیا تھی، اس کا پس منظر کیا تھا؟ تو میں مختصر وقت میں
اس کی کارگزاری آپ کو سنانا چاہوں گا۔ یہ 22 مئی 1974 کی تاریخ تھی جب نشتر میڈیکل کالج ملتان کے 100 کے قریب طلبہ چناب ایکسپریس کے ذریعے سے، چناب نامی ٹرین کے ذریعے سے ملتان سے روانہ ہوئے اور شمالی علاقہ جات سوات، پشاور وغیرہ ان علاقوں کی سیر و سیاحت کے لیے نکلے۔ یہ ٹرین چلتے چلتے جب چناب نگر، جس کا پرانا نام ربوہ تھا، یہاں ٹرین رکی تو اس زمانے میں قادیانی فل پاور اور فل بدماشی میں تھے۔ قادیانی مبلغین، قادیانی مربی وہ آگے بڑھے اور نشتر میڈیکل کالج ملتان کے ان طلباء کو اپنا تبلیغی لٹریچر بانٹنا شروع کر دیا۔ اور طلباء نے جب دیکھا کہ یہ ان لٹریچروں پر لکھا ہوا ہے حضرت مسیح موعود، مہدی موعود، حضرت مرزا غلام احمد قادیانی فلاں، وہ سمجھ گئے یہ تو دجالوں کا لٹریچر ہے۔ جس کتاب اور لٹریچر پر مہدی موعود اور مسیح موعود مرزا غلام قادیانی دجال کا نام لکھا ہو، سمجھ لو یہ مرزائیوں، لانتیوں، دجالوں کا لٹریچر ہے۔ کبھی بھی بھول کر بھی ایسے لٹریچر کے قریب نہیں جانا ہے۔ اپنا ایمان بچانے کے لیے اس لٹریچر سے بچنا ضروری ہے۔ جنگ کے غیرت مند مسلمان کیا توقع رکھوں؟ آج کے بعد قادیانی لٹریچر سے بچ کے رہیں گے انشاءاللہ، قادیانی لٹریچر کا بائیکاٹ کریں گے انشاءاللہ۔ عزیز طلبہ، جب انہوں نے دیکھا یہ قادیانیوں کا لٹریچر ہے، انہوں نے وہ لٹریچر یوں پھاڑا، اس کے پرزے پرزے کیے اور قادیانی مبلغین کے منہ پر دے مارا۔ یہ اپنے مولویوں کو مربی کہتے ہیں، وہ مربی تھے پتہ نہیں مربے تھے، ان کے منہ پر دے مارا اور ختم نبوت زندہ باد اور مرزائیت مردہ باد کے نعرے لگائے۔ قادیانی ایوانوں میں زلزلہ آ گیا۔ جی ہاں، یہ آج کا دور نہیں تھا جب قادیانیوں کو آئینی طور پر غیر مسلم اقلیت قرار دلوا دیا گیا ہے۔ آج آئینی ترمیم ہمارے لیے مضبوط سپورٹ ہے۔ ہم قادیانیوں کو سر عام لانتی، دجال، ملحد، مرتد، زندیق، گستاخان رسول کہتے ہیں، کافر کہتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یہ ہم آئین کی پاسداری کر رہے ہیں، آئین کی پاسبانی کر رہے ہیں۔ میرے وطن عزیز پاکستان کے آئین میں لکھا ہے جو حضور پاک کو اللہ کا آخری نبی نہیں مانتا، بولیے مسلمان، بولیے جو حضور کو اللہ کا آخری نبی نہیں مانتا مسلمان، جو حضور پاک کے بعد کسی بھی قسم کے نبوت کا قائل ہے، ذلی نبی ہے، بروزی نبی ہے، مستقل نبی ہے، غیر مستقل نبی ہے، مرزا غلام قادیانی کو صاحب شریعت، غیر صاحب شریعت کوئی کسے باشد حضور پاک کے بعد نبی مانتا ہے، ایسا شخص اور نبوت کے ایسے جھوٹے دعوے دار اور ختم نبوت کے غدار کو مہدی یا مسیح مانتا ہے، تب بھی کافر اور بے ایمان۔ یہ آئین کے اندر درج ہے۔ قادیانی 74 کے اندر بڑی پاور میں تھے۔ قادیانی تو پاکستان کے اقتدار پر قابض ہونے کے خواب دیکھ رہے تھے۔ آپ اندازہ تو لگائیں اس زمانے میں قادیانی کتنے طاقتور تھے، بڑی بڑی پوسٹوں پر قادیانی براجما تھے۔ حتیٰ کہ یہ 74 کا سن تو تھا جب قادیانی جماعت کا لاٹ پادری اور گرو گنڈال مرزا ناصر احمد دجال چناب نگر میں بیان اور تقریر کے لیے کھڑا ہوا، مائک پہ آیا، 1 منٹ 2 منٹ 3 4 5 منٹ تک خاموش کھڑا رہا، نہیں بول رہا۔ سامنے جیسے آپ شمع رسالت کے پروانے بیٹھے ہیں، ایسے سامنے قادیانی بیٹھے ہیں۔ اس زمانے میں قادیانیوں کی باقاعدہ کانفرنس ہوتی تھی، تو قادیانی حیران ہے، پتہ نہیں مرزا ناصر مر گیا، پتہ نہیں گونگا ہو گیا، مسئلہ کیا ہے، بول کیوں نہیں رہا؟ لیکن وہ ایک پلاننگ تھی، ایک پلان کے تحت مرزا ناصر خاموش تھا۔ جب 5 منٹ تقریباً گزر گئے تو سرگودا ایئر بیس سے جنگی طیاروں نے اڑان لی اور جا کر ربے اور چناب نگر پر یوں ڈائی مار کے نیچے کو جھک کے مرزا ناصر کو سلامی دی اور آگے گزر گئے۔ مرزا ناصر احمد دجال کا چہرہ چمک گیا اور مرزائیوں سے کہنے لگا، مرزائیو، احمدیو، تمہیں مبارک ہو، تمہاری محنت کا پھل پک گیا ہے، وہ عنقریب تمہاری گود میں گرنے والا ہے۔ یہ خوشخبری سنا رہا تھا کہ عنقریب
مرزائی اور قادیانی پاکستان کے اقتدار پر قبضہ کرنے والے ہیں، اور ان قریب ہم پاکستان کی حکومت اور اقتدار پر براجمع ہوں گے۔ یہ خوشخبری سنا کے اس نے اپنی تقریر کا آغاز کیا۔ اس زمانے میں جناب نگر کے اندر ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگنا، وہاں تو چڑیا بھی بغیر اجازت پر نہیں مار سکتی تھی، چنانچہ ان نعروں کی وجہ سے قادیانیوں کے ایوانوں میں زلزلہ آیا، قادیانیوں کی دیواروں میں دراڑیں پڑ گئی، ساری قادیانی لابی مل بیٹھے، آپس میں مشورہ کیا، یہ کون لوگ تھے، یہ کدھر سے آئے، یہ کدھر کو جا رہے ہیں؟ یہ نشتر میڈیکل کالج ملتان کے سٹوڈنٹ تھے، یہ وہاں کے طلبہ تھے، یہ کدھر جا رہے ہیں؟ یہ سوات اور شمالی علاقہ جات کی سیر و سیاحت کے لیے جا رہے۔ اچھا کب واپس آئیں گے؟ جی 29 مئی کو واپس آئیں گے۔ پوری قادیانی لابی نے پلاننگ کی، منصوبہ بنایا کہ جب 29 مئی کو یہ نشتر میڈیکل کالج کے طلبہ واپس آئیں گے، یہی چناب نگر جہاں انہوں نے نعرے لگائے ہیں، یہاں ان کی پٹائی کریں گے، ان کو ماریں گے تاکہ ان کو اس نعرے کا مزہ چکھایا جائے۔ 29 مئی کو جب یہ طلبہ واپس آئے تو قادیانی پوری تیاری کر چکے تھے، قادیانی گنڈے ہاتھوں میں ہاکی ڈنڈے اور لوہے کے وہ پنجے، ریوالور اور ہر طرح کے اسلحہ سے مسلح ہو کر قادیانیوں نے اس ٹرین پر حملہ کیا اور ایک ایک طالب علم کو گھسیٹ گھسیٹ کے باہر لے آئے، باہر فٹ پاتھ پر لٹایا اور وہاں ان کو مارا۔ ایک ایک طالب علم سے 10 15 قادیانی گنڈے جڑ گئے اور ہاکی ڈنڈوں سے کسی کا سر پھاڑ دیا، کسی کے دانت توڑ دیے، کسی کے بازو کی ہڈی ٹوٹ گئی، کسی کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی، ہر طالب علم کو زخمی کیا گیا، مارا گیا۔ رفت حیات نامی ایک طالب علم سخت بیمار تھا، اس نے کئی واسطے دیے لیکن قادیانیوں نے کہا نہیں، تم ہی تھے نا، تم نے جاتے ہوئے ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگائے، مرزائیت مرد آباد کے نعرے لگائے۔ اپنی غلطی نہیں دیکھی کہ ہم نے کیوں یہ ارتدادی لٹریچر ان میں تقسیم کیا ہے، اپنا جرم نہیں دیکھا، ان طلبہ کا ہی قصور نکالا۔ ایک محمد حسن نامی طالب علم، اس کو 103 بخار ہے، وہ برتھ پر لیٹا ہوا ہے۔ جب قادیانی تمام بوگی اور ڈبے کا صفایا کر چکے، تمام طلبہ کو باہر لا کر مار چکے، تو ایک طالب علم برتھ پر لیٹا ہوا بخار کی حالت میں، اس کو وہیں سے پاؤں سے پکڑا، دھڑام ڈبے کے اندر گرا، وہاں سے گھسیٹ کر باہر لے کر آئے، اس کی کمر چھل گئی۔ اس نے کہا ظالمو، ڈاکٹر کو بلا لو، چیک کرا لو، مجھے تو 103 بخار ہے، مجھے بھی تم مارو گے؟ کہنے لگے ہاں، تمہیں بھی نعروں کا مزہ چکھایا جائے گا۔ مارتے رہے، طالب علم زخمی ہو گیا، جب سر میں چوٹ لگی بے ہوش ہو گیا۔ کافی دیر بعد جب ہوش آئی تو محمد حسن نامی اس طالب علم نے، یہ جج کی رپورٹ ہے، جسٹس سمدانی کہتا ہے میرے سامنے محمد صدیق نامی ایک عینی گواہ نے، جس کے سامنے یہ سارا واقعہ ہوا، اس نے خود مجھے یہ واقعہ بتایا۔ کہنے لگا محمد حسن نامی طالب علم نے جب ہوش میں آ کے پانی مانگا، قادیانی کہنے لگے آج کہے پھر اسلام مرد آباد، مرزائیت زندہ باد، قادیانیت احمدیت زندہ باد، مرزا قادیانی زندہ باد کے نعرے لگا۔ وہ طالب علم زخمی حالت میں لہو رس رہا تھا، کہنے لگا نہیں، اسلام تو کل بھی زندہ باد تھا، آج بھی زندہ باد ہے، آئندہ بھی زندہ باد رہے گا، اور مرزائیت کل بھی مرد آباد، آج بھی مرد آباد، آئندہ بھی مرد آباد رہے گی۔ میں جان تو دے سکتا ہوں، میری جان چلی گئی تو کیا ہوگا، مر کے حضور کے قدموں میں پہنچوں گا نا، مجھے جان کی پرواہ نہیں ہے، مجھے تو اپنے ایمان کی پرواہ ہے۔ میں ختم نبوت کا نعرہ لگا کے حضور پاک کے قدموں میں پہنچنا چاہتا ہوں۔ مرزائی بدماش کہنے لگے اچھا، اس حالت میں بھی تجھے اسلام زندہ باد، محمدیت زندہ باد اور مرزائیت مرد آباد نہیں کہہ رہا؟ ایک مرزائی سے کہنے لگے اب اس کو پھر پانی نہیں دینا، اس کے منہ پر پیشاب کرنا۔ آج ہمارے سادہ لوگ مسلمان، جب ان سے کہا جاتا ہے شیزان کا بائیکاٹ کرو، ان سے کہا جاتا ہے قادیانی ڈاکٹر کا بائیکاٹ کرو، قادیانی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرو، کہتا نہیں جی قادیانیوں کے اخلاق بڑے اچھے ہیں، شرم آنی چاہیے۔ جو مسلمان ہو کر ان گستاخان رسول کی تعریفیں کرتا ہے، ان کے اخلاق کو اچھا کہتا ہے،
तूने मरना नहीं, मरना है, कल अल्लाह की अदालत में जाना है, सोने मुस्तफा भी मौजूद होंगे। अगर ये मोहम्मद हसन नामी और ये दीगर जख्मी तलबा अल्लाह की अदालत में शिकवा लेकर पहुंच गए कि अल्लाह, कादियानियों ने तो हमारी हड्डियां तोड़ दी, हमारे सर तोड़ दिए, हमारे दांत तोड़ दिए, और ये मुसलमान, क्या तवक्को रखूं? आप गैरतमंद मुसलमानों से आज वादा कीजिए कि आज के बाद भूल कर भी हम कभी मिर्ज़ाइयों को अच्छे अखलाक वाले, बोलिए बोलिए, आज के बाद कभी भूल कर भी मिर्ज़ाइयों को अच्छे अखलाक वाले नहीं कहेंगे, वरना कल अल्लाह की अदालत में इन जख्मी तलबा के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। कबल इसके कि क़यामत के दिन शर्मिंदगी पेश आए। आज हम तौबा करते हैं, हमने अगर ये जुमला कहा है उस पे तौबा करते हैं, आइंदा के लिए इन अकाबिरीन खत्म नबूवत की मौजूदगी में वादा करते हैं, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कि आज के बाद भूल कर भी अपनी जबान पर कादियानियों के लिए अच्छे अखलाक का लफ्ज़ नहीं लेकर आएंगे। क्या आप मुसलमान ये वादा करते हैं इंशाअल्लाह कि मिर्ज़ाइयों को अच्छे अखलाक वाला नहीं कहेंगे? कादियानियों ने पूरी तसल्ली की जब उन्हें यकीन हो गया कि अब इन तलबा को हमने खूब पीट लिया है, यहाँ से ट्रेन को चलने दिया। उधर फैसलाबाद के अंदर जिसका पुराना नाम लायलपुर था, वहां हज़रत मौलाना ताज महमूद साहब रहमहुल्लाह को किसी ने बताया आज कादियानियों ने चनाब नगर में ये दहशत गर्दी की है, ये गुंडा गर्दी की है। हज़रत मौलाना ताज महमूद साहब अल्लाह करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए, आज भी जब रेलवे स्टेशन की मस्जिद में जाएंगे उनकी कब्र पर बड़ा सा लिखा होगा मुजाहिद खत्म नबूवत मौलाना ताज महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह। और जब वहां खड़े होंगे आज भी अल्लाह की रहमत बरसती हुई महसूस होगी। ये वो अजीम मुजाहिद थे जिन्होंने 74 की इस तहरीक में सबसे पहले हमारे इन तलबा की अश्कशोई की, इनकी मरहम पट्टी की, इनको हौसला दिलाया। जब ट्रेन रुकी, मौलाना ताज महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह खत्म नबूवत जमात के अराकीन और अंजुमन ताजरान शटर डाउन हड़ताल करके मिनटों में हजारों की तादाद में शमा रिसालत के परवाने रेलवे स्टेशन पर मौजूद थे। जब ट्रेन रुकी तो क्या देखते हैं, सारा डब्बा खून से लहूलुहान है, इधर तलबा खून में लथपथ हैं, किसी के कपड़े फटे हुए हैं, किसी का बाजू टूटा हुआ है, किसी की टांग टूटी हुई है, दांत टूटे हुए हैं और नाक से खून आ रहा, मुंह से खून आ रहा है। इंतहाई एक दर्दनाक कैफियत सामने है। मौलाना ताज महमूद साहब रहमहुल्लाह ने फौरन डॉक्टर बुलाए, मरहम पट्टी की गई। जब डॉक्टर मरहम पट्टी कर रहे थे तो इस दौरान एक कादियानी डॉक्टर भी आ गया। कहते हैं वली अहमद नामी एक कादियानी डॉक्टर, एक तालिब इल्म का बाजू टूटा हुआ, निश्तर मेडिकल कॉलेज का ये तालिब इल्म हाथ यूं कादियानी डॉक्टर के हाथ में है, वो पट्टी लगा रहा। किसी ने बताया जनाब ये जिस डॉक्टर से आप मरहम पट्टी लगा रहे हैं पता ये कौन है, ये तो कादियानी है। उस तालिब इल्म ने वहीं से हाथ खींच लिया। डॉक्टर ने कहा खून रस रहा है, खून जाया होगा, जान को खतरा है, पट्टी लगा ले। कहने लगा नहीं, मसला ये है कि पट्टी लगाता हूं तो मेरे ईमान को खतरा है, और अगर पट्टी नहीं लगाता तो जान को खतरा है। जान तो दे सकता हूं, अपने ईमान पर समझौता नहीं कर सकता। मुझे आज अफसोस होता है उन मुसलमानों पर जो भागे भागे मिर्ज़ाइयों के अस्पतालों में जाते हैं, दौड़ दौड़ के कादियानी डॉक्टरों के पास जाते हैं, चनाब नगर में मिर्ज़ाइयों के उस काफिर हार्ट सेंटर में भागे भागे जाते हैं, वहां से जाकर इलाज कराते हैं। क्या जरूरत पड़ी? अल्लाह रहमत नाज़िल फरमाए। शेर सरगोदा हजरत मौलाना मोहम्मद अकरम तूफानी रहमतुल्लाह अलैह पर हजरत तूफानी साहब ने खातमुन नबीयीन हार्ट सेंटर के नाम से सरगोदा में तारीख साध अस्पताल हार्ट सेंटर बना दिया है। आज जंग का गैरतमंद मुसलमान ये भी तहिया और इरादा करे कि आज के बाद भूल कर भी मिर्ज़ाइयों के हार्ट सेंटर में चनाब नगर नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह। क्या उनके हार्ट सेंटर का भी बाईकाट करेंगे? कादियानियों के डॉक्टरों का भी बाईकाट करेंगे? कादियानी अस्पतालों का बाईकाट करेंगे? शीजान का बाईकाट करेंगे? शीजान जूस का बाईकाट करेंगे? क्या आज मुसलमानों के बाजारों में शीजान की बोतल नजर आ रही है? क्या हुआ मुसलमानों को? मईशत का दौर है, आज मईशत के दौर में मिर्ज़ाइयों का बाईकाट करना पड़ेगा। मैं लतीफा भी सुनाता चलूं। वो कहते हैं कि एक पठान किसी जगह सर्दी में फंस गया था, हाँ जी, तो
पठान ने पहले तो सर्दी को अल्लाह का वास्ता दिया, यखनी खुदाई उमना, सर्दी तुझे अल्लाह का वास्ता है, ज मुसाफिर माँ मासरा बड़स्तन निश्ता, कंबल निश्ता, मेरे पास रजाई नहीं है, कंबल नहीं है, लिहाजा तुझे अल्लाह का वास्ता है, मेरी जान छोड़ दे। सर्दी सर्दी है, सर्दी कहाँ जान छोड़े। थोड़ी देर गुजरी, कहने लगा यखनी खुदाई पैगंबर उमना, अल्लाह के नबी का वास्ता है, मैं मुसाफिर, ज मुसाफिर माँ मासरा बड़स्तन निश्ता, कंबल निश्ता, माता समवाया, मुझे कुछ न कहो, मैं मुसाफिर आदमी हूँ। सर्दी फिर असर, कोई असर न हुआ। पठान को अब गैरत और ज्यादा गैरत आई, वैसे भी पठान गैरत वाला होता है, गैरत और गैरत का जोश आया और पठान कहने लगा यखनी तना खुदाई पे जने न खुदाई रसूल पे जने तो दो मुट्ठी मालूच पे जने। सर्दी तुझे मैंने अल्लाह का वास्ता दिया, तुझ पर कोई असर न हुआ, तुझे मैंने नबी पाक अलैहिस्सलाम का वास्ता दिया, तुझे कोई असर न हुआ। तू ना अल्लाह को मानती है ना अल्लाह के नबी को मानती है, तू तो दो मुट्ठी रुई मानती है, रुई पर तेरा बड़ा ईमान है, रुई आ जाए फिर तेरा बड़ा वजू टूटता है, तू भागती है। दोस्तों मिर्जाई हो या ये गुस्ताखान रसूल हो, ये अल्लाह और अल्लाह के नबी का वास्ता कुछ नहीं जानते, ये पैसे के बच्चे हैं। शीजान का, शीजान बोतल का, जूस का, इनके डॉक्टरों का, इनके अस्पतालों का और इनके इदारों और इनके मसनूआत का बाइकाट कीजिए। मैं कहता हूं अल्लाह की कसम, या तो मुसलमान हो जाएंगे या अपने माई बाप अमेरिका और बरतानिया भाग जाएंगे। क्या ख्याल है? फिर मुसलमान आज के बाद बाइकाट करेंगे इंशाअल्लाह। आका अलैहिस्सलाम की नामूस के खत्म नबूवत का पहरा देते हुए बाइकाट करेंगे इंशाअल्लाह। यही वो सितंबर की तारीख थी जो निश्तर मेडिकल कॉलेज मुल्तान के इन तलबा की वजह से चली और हजरत मौलाना ताज महमूद साहब रहमतुल्लाह ने कराची में हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद यूसुफ बिन नौरी रहमतुल्लाह अलैह, इधर रावलपिंडी के अंदर शेखुल कुरान मौलाना गुलामुल्लाह खान और इधर हजरत मौलाना ताज महमूद साहब रहमतुल्लाह ने बरेलवी मसलक से अल्लामा शाह अहमद नूरानी, अल्लामा अब्दुल सत्तार खान नियाजी, आल हदीस मसलक से अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर, इन हजरात को इत्तिलाअत की तमाम मसालिक इकट्ठे हो गए, यकजान होके पूरे मुल्क के अंदर हड़तालें शुरू हो गई, जुलूस शुरू हो गए, जलसे शुरू हो गई, कॉन्फ्रेंसें शुरू हो गए, हत्ता के पाकिस्तान के उस वक्त के वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो को नाक रगड़ के मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह और शेर इस्लाम, मैंने उनकी कब्र पर एक जुमला लिखा हुआ देखा, अंग्रेज का बागी मौलाना गुलाम गौस हजारवी रहमतुल्लाह अलैह, ये बड़े बड़े अकाबिरीन मैदान में निकले और इन्होंने कादियानियों का नाटका बंद किया, भुट्टो को घुटने टेकने पर मजबूर किया, भुट्टो को नाच रगड़वा के उससे आईन और कानून बनवाया और 13 दिन तक कौमी असेंबली के इजलास होते रहे, 28 इजलास, 96 नशिस्तें, 13 दिन तक कौमी असेंबली में एक ही इशू है, एक ही मौजू है, मिर्जा नासिर मिर्जा कादियानी के नबी होने के दलाल दे रहा। हमारे अकाबिरीन मिर्जा कादियानी को झूठा, लानती और दज्जाल साबित कर रहे हैं। जब 13 दिन गुजर गए, आखिर वो तारीख आई 7 सितंबर की 1974 में। इस 7 सितंबर 1974 4:35 पर असर के वक्त कादियानियों के दोनों गिरोह, लाहौरी गिरोह हो या कादियानी गिरोह हो, इन दोनों को मुत्तफका आईनी तरमीम के जरिए से गैर मुस्लिम अकलियत और काफिर करार देके इनका खात्मा कर दिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह सितंबर की 7 तारीख को ये हमारी फतह का दिन होता है, हमारा यौम खत्म नबूवत है। हमें ये दिन याद रखना चाहिए, इसलिए कि जो कौम तारीख याद रखती है, तारीख उसे याद रखती है। जो कौम अपनी तारीख बुला दे, तारीख उसे बुला दिया करती है। क्या तवक्को रखूं? सितंबर के महीने में आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत की तरफ से पूरे मुल्क में जो खत्म नबूवत की कॉन्फ्रेंसों की बहारें हैं, क्या ये माहौल और ये फजा कायम रहनी चाहिए? हमारी नई नस्ल को ये दिन याद रखना चाहिए। तो फिर आप भी मैदान में आइए, 7 सितंबर के इस तारीख 7 दिन को याद रखिए और हर साल अगर शाजी बुलाएंगे, आपकी आलमी मजलिस जंग यहाँ पर बुलाएगी, तो आप क्या हुजूर की खत्म नबूवत के लिए हाजिरी लगाएंगे इंशाअल्लाह? हाजिरी लगाएंगे इंशाअल्लाह। ये हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात वाला का हक है और इंशाअल्लाह अब तो मगरिब सबसे बड़ा गुस्ताखान रसूल और कादियानी को मगरिब पे भरोसा था। अब जब से सलमान तासीर को लगाए ना,
وہ غازی عبدالہادی کا خنجر، ہاں جی، اس کے بعد تو مغرب بھی تھر تھرا رہا ہے۔ جب بھی کوئی گستاخ، کوئی قادیانی یہاں بکواس کرتا تھا، چپکے سے ویزا لگا کے مغرب کی ان بیمار جراثیم زدہ مرغیوں کے پروں کے نیچے چھپ جاتے تھے۔ لیکن اب غازی عبدالہادی نے نیو یارک میں سلمان رشدی تک پہنچ کے اور اس کو یورپ نے 8 ایوارڈ دیے، غازی عبدالہادی نے 16 وار کیے۔ کہا جتنے تم ایوارڈ دو گے نبی کے دیوانے اس سے ڈبل وار کر کے گستاخان رسول کو انجام تک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ اور مغرب بھی اب سن لے، مغرب کی جراثیم زدہ مرغیاں سن لیں، ان گستاخان رسول کو اب تم تو کیا، تمہارا باپ بھی پناہ نہیں دے سکتا ہے۔ ہم وہاں تک بھی اب پہنچے ہیں اور رب نے چاہا اگر تم باز نہ آئے تو ہمیں جراثیم زدہ مرغیوں کے پر بھی کاٹنے پڑیں گے۔ کاٹیں گے انشاءاللہ، کاٹیں گے انشاءاللہ۔ کوئی گستاخ آج کے بعد خبردار یہاں گستاخی کر کے مغرب میں جا کے پناہ لے، اب تمہیں مغرب بھی پناہ نہیں دے سکے گا کہ قوی ہو اگر سامنے